السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے کہ نماز کے دوران کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم انجانے میں ایسا کوئی کام ہم سے سرزد نہ ہو جائے جس سے ہماری نماز فاسد ہو جائے۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ آگے بیان ہونے والی چیزیں جن میں سے کسی ایک کے ارتکاب سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ہم ترتیب وائز ذکر کریں گے، پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر، اس طرح ایک ایک کر کے ہم ساری چیزوں کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے نماز کے دوران بات کرنا، خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، بھول کر ہو یا قصدن ہو، یعنی نمازی جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس دوران ذرا سی بات کر لے یا بہت زیادہ بات کر لے، بھولے سے کر لے یا جان بوجھ کے کر لے، مسئلہ نہیں پتا تھا، جان بوجھ کے گفتگو کرنے لگ گیا، باتیں کرنے لگ گیا، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ مثلا کوئی شخص آ گیا پاس میں، جان پہچان والا ہے، نماز کے دوران گفتگو کرنے لگ گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی چابی کہاں رکھی ہے، پریشان ہوتے تو دوران ہی نماز بتا دیں بھائی چابی تو یہاں رکھی، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس میں کوئی مقدار کی حد نہیں، تھوڑی سی بھی بات کر لی تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، چاہے بھول کر ہو، جان بوجھ کر ہو، بہرحال نماز اس سے فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے نماز کے دوران سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، یعنی ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے دوران اگر کوئی مثلا کوئی بڑا آ جاتا ہے، بزرگ آیا تھا، والد صاحب آ گئے، استاد آ گئے، تو اس کو دیکھ کر نماز کے دوران ہی سلام کر لیا، یا کسی نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب نماز میں دے دیا۔ جیسے بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر جب کوئی شخص آ رہا ہوتا ہے تو آتے ہوئے مسجد میں زور سے سلام کہہ دیتا ہے، تو بہت سارے لوگ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بس نماز سنتے ہیں اور وہ پھر بے دھیانی میں ان کی چونکہ عادت ہوتی ہے سلام کو سن کے جواب دینے کی، تو سلام کا جواب دے دیتے ہیں، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، دوبارہ سے اثر نو نماز پڑھنا پڑے گا۔ پڑھنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، یعنی نماز کے دوران اگر کوئی شخص نماز کے اندر یا نماز کے باہر کسی شخص کو چھینک آئی اور چھینکنے کے بعد اس نے الحمدللہ کہا، تو الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جاتا ہے۔ تو نمازی نے نماز کے دوران اس الحمدللہ کے جواب میں اگر یرحمک اللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، الحمدللہ جو شخص کہتا ہے تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ خود جس شخص کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، بہرحال کہنا نہیں چاہیے تھا، پرہیز کیا جائے۔ اس کے بعد رنج کی خبر سن کر انا للہ یا پورا جملہ کہنا، اچھی خبر سن کر الحمدللہ یا عجیب خبر سن کر سبحان اللہ کہنا، یعنی نماز کے دوران کسی نے کوئی تکلیف دہ خبر آ کے سنا دی، کسی کے انتقال کی خبر سنا دی، یا کسی کے اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ کی خبر یا کوئی اور بری خبر سنا دی، تو وہ جیسی سننے کے بعد جو ہے فوراً نمازی کے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون پورا جملہ کہہ دیا، یا پورا جملہ نہیں کہا، نماز کے دوران ہی ان کی زبان سے انا للہ نکل گیا، تو اس کے کہنے سے نماز فاسد ہو جائے۔ یا اسی طرح کوئی اچھی خبر سن لی، کوئی منتظر تھے کہ بھائی فلاں کام ہو جائے، پریشان تھے، تو پتہ چلا کہ فلاں کام ہو گیا، تو اس کام کے ہونے پر وہ خوش ہوتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص اگر قید میں ہو اور بے گناہ پھنسا ہوا تھا اور سب لوگ اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، تو اچانک سے کسی نے خبر دی کہ بھائی وہ صحیح سلامت باعزت بری ہو گئے، یا کوئی اور جیسی بھی خبر ہے، بہرحال اچھی خبر سنی، خوشی کی خبر الحمدللہ نماز کے دوران نکل گیا تو نماز فاسد۔ اسی طرح کوئی عجیب خبر سن لی کسی سے، کوئی ایسا کام جو کسی سے نہیں ہو سکتا تھا، اور آ کے بولا بھائی اس نے تو یہ کمال کر دیا، سبحان اللہ، یہ سن کر زبان سے نماز کے دوران سبحان اللہ نکل گیا، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پر دکھ تکلیف کی وجہ سے آہ یا اف وغیرہ کرنا، زبان سے نماز کے دوران کوئی دکھ پہنچا ہوا تھا انسان کو، کوئی پریشانی تھی، زمانے کے حالات آ جاتے انسان کے اوپر، یا کوئی تکلیف تھی جس کی وجہ سے وہ یاد آ گئی اور اس کی وجہ سے نماز کے دوران آہ نکل آئی یا اف کہہ دیا، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر ہے اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے کو لقمہ دینا۔ لقمہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ غلطی بتانا۔ مثلاً اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور اسی دوران کوئی شخص نماز کے اندر یا نماز کے علاوہ ویسے ہی کوئی قرآن مجید کے اندر کوئی غلطی پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے یا بھول رہا ہے، تو یہ شخص کسی اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا اور اس کو اپنی نماز کے دوران غلطی بتا رہا ہے، کسی اور امام کو یا کسی اور شخص کو جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو غلطی بتا رہا ہے،
تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں اگر امام جب نماز پڑھ رہا تو تلاوت کے دوران اگر اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہو، بھول رہا ہو، تو اس دوران اپنے امام کو تو غلطی بتا سکتا ہے، لیکن اپنے امام کے علاوہ کسی اور کو نماز کے جو شخص نماز نہیں پڑھ رہا اس کو اگر غلطی بتائے گا تو اس سے بھی اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا، یعنی نماز کے دوران اگر کوئی شخص قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کرتا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اصل یہ ہے کہ قرآن مجید نماز کے اندر بغیر دیکھ کے تلاوت کرنا ہے، اس طرح جیسے تراویح میں تلاوت کی جاتی ہے، امام تلاوت کرتا ہے تو اسی طرح بغیر دیکھ کے تلاوت کرنی ہے۔ اگر نماز کے دوران قرآن مجید سامنے کھول دیا اور اسے دیکھ کر پڑھ رہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی کتاب یا اسی طرح سامنے کوئی اور چیز لکھی ہوئی ہو، جیسے مسجدوں کے اندر بسا اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثلاً ٹائلوں وغیرہ پر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی ہے یا درود شریف لکھی ہوتی ہے، اگر کوئی شخص صرف دیکھتا ہے اور دیکھ کر اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ درود شریف لکھے ہوئے الفاظ لکھے سمجھ میں آ گئے تو سمجھ میں آنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ البتہ اگر سمجھ کر زبان سے پڑھ لیا، وہ آیت الکرسی پڑھ لی یا کوئی اور لفظ مثلا کوئی کتاب رکھی ہوئی تھی سامنے اور اسے دیکھے اور اس نے دیکھ لیا یہ تعلیم الاسلام تو وہ زبان سے بھی کہہ دیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر اپنے مقتدی کے علاوہ کسی اور سے لقمہ لینا، یہ امام سے متعلق مسئلہ ہے۔ جو شخص نماز پڑھا رہا ہو اور اگر وہ صورت میں بھول ہو رہی ہو یا غلط پڑھ رہا ہو تو اب کوئی جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے اقتداء میں اگر ان میں سے کوئی غلطی بتا دے تو اس غلطی کو لے کر آگے پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایسے شخص نے غلطی بتائی جو نماز میں شریک نہیں ہے، شریک نہیں ہوا، وہ بندہ غلطی بتاتا ہے اور اس امام نے وہ غلطی لے لی اور اس کو سنا اور سن کر آگے پڑھ لیا تو اس سے امام کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح 9 نمبر پر ہے قرات میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب قرات میں غلطی سے مراد یہ ہے کہ نماز کے دوران تلاوت کر رہے اور تلاوت میں قرات میں جہاں عین ہے عین کی جگہ حمزہ بنا دیا، ہا کی جگہ ہا بنا دیا، قوف کی جگہ کاف پڑھ لیا، جو یعنی ایک حروف کو دوسرے حروف سے ایسا بدل دیا جس سے معنی مکمل بدل گیا۔ تو اگر ایسی غلطی کر لی جس سے معنی بالکل بدل گیا اور اس کا معنی الٹ بن رہا ہو تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پر ہے عمل کثیر کرنا۔ عمل کثیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا، مثلاً دونوں ہاتھوں سے ٹوپی کو صحیح کرنے لگ گیا یا دونوں ہاتھوں سے کوئی قمیص صحیح کر رہا ہے یا شلوار جو ہے جس طرح پائچے نیچے ہو جاتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے اوپر کر رہے ہیں، یا کال موبائل میں فون آیا تو وہ بالکل جیب سے موبائل نکال کے دونوں ہاتھوں سے موبائل چلانے لگ گئے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ہی رکن کے اندر، مطلب ایک رکن سے مراد جیسے سجدہ ہے یا رکوع ہے، یہ ایک رکن ہے، یا جتنے دیر آپ کھڑے ہوئے ہیں جس میں تلاوت ہو رہی ہے قیام، یہ ایک رکن ہے۔ اسی طرح قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو یہ بھی ایک رکن ہے۔ تو ایک ہی رکن کے اندر کوئی کام 3 مرتبہ سے زائد کر دے، بار بار قمیص صحیح کر رہے ہیں، پھر دوبارہ صحیح کر رہے ہیں، پھر دوبارہ صحیح کر رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے لگے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی کیا ہوگا، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے دور سے کسی شخص نے دیکھا، اب اگر کوئی بندہ دور سے آ رہا ہو اور وہ بندہ دونوں ہاتھوں سے اپنے ٹوپی کو صحیح کر رہا تو وہ سمجھے گا کہ ابھی تک نماز شروع نہیں کی، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یا دونوں ہاتھوں سے موبائل چلا رہا، فون آیا دونوں ہاتھوں سے موبائل نکال کے اس کو میسج کر رہا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ عمل کثیر کہلاتا ہے۔ البتہ عمل قلیل یعنی تھوڑا کام کرنا ہے، جیسے تھوڑا ہلکا پھلکا ایک ہاتھ سے کچھ کر لیا، کوئی قمیص ہلکی پھلکی صحیح کر لی تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز ہو جائے گی۔ قصدن یا بھول کر کچھ کھانا پینا، یعنی جان بوجھ کر یا بھولے سے کوئی چیز نماز کے دوران کھا لی، کوئی ببل ہے یا کوئی چھالیا ایسی کوئی چیز جو کھا کر حلق سے نیچے اتار دی یا کوئی چیز پی لی تو اس سے کیا ہوتی ہے، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر ایسی صورت ہے کہ جیسے کوئی شخص ابھی کھانا کھایا یا افطار کرتے، افطار کے بعد کھانا جو ہے وہ دانتوں میں پھنسا ہوا تھا، اچھی طرح کلی وغیرہ نہیں کر سکے تو نماز کے دوران ہی وہ جو ہے کھانا جو دانتوں میں پھنسا ہوا تھا اسے نکال کر نگل لیا، تو اگر نگل لیا تو پھر یہ دیکھا جائے گا، علماء نے فرمایا کہ جو چنا ہوتا ہے، چنے سے اگر وہ کم تھا
تو اس سے بہرحال نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر چنے سے زیادہ تھا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر وہ دانتوں سے نکال کر باہر کر کے پھر نکلے پھر تو بہرحال وہ نماز فاسد ہی ہو جائے گی۔ اس کے بعد 12ویں نمبر پر ہے قبلے سے سینے کا پھر جانا۔ جیسے کہ نماز کی شرائط کے اندر یہ بات گزر چکی ہے کہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے وقت رخ جو ہے وہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے دائیں بائیں یا کسی اور طرف شمال جنوب کی طرف ہو جائے رخ تو اس سے نماز شروع ہی نہیں ہوگی، تو یہ تو ضروری ہے۔ اور اگر کسی نے نماز تو شروع کی اس وقت تو رخ قبلے کی جانب تھا، لیکن نماز کے دوران ہی سینہ قبلے سے پھر گیا، بے دھیانی میں پھر گیا، یا کسی نے کوئی دھکا لگ گیا یا اسی طرح کوئی اور جھٹکا ہو گیا، یا جس جگہ کھڑے ہوتے وہاں سے گر گئے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، یا ٹرین میں نماز پڑھ رہے تھے اور ٹرین کا رخ جو ہے قبلے سے پھر گیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف نکل جائے، مثلاً کسی کے کمر میں تکلیف ہوتی ہے اور وہ رکوع سے اٹھتا ہے اور رونے کی وجہ سے جو ہے نا آواز سے حروف کی صورت میں آواز کر کے روئے، بس آواز کر کے روئے، ایک تو ہے کہ آنسو نکل آئے تو اس کا یہ مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر رونا شروع کر دیا اس طرح کی آواز نکل آئی تو اس سے کیا ہوگی، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ 14ویں نمبر پر ہے نماز میں ایسی آواز سے ہنسنا جسے کم از کم خود سن لے، یعنی نماز کے دوران کوئی بات یاد آ گئی، بے دھیانی میں کوئی اور بات یاد آ گئی، یا کسی کو کوئی ایسی چیز دیکھ لی جس سے ہنسنے لگ گئے اور ہنسے ایسے کہ اس کی آواز خود اپنے آپ سننے لگے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس میں دراصل 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مسکراہٹ میں آواز نہیں ہوتی، بس یہ کہ ہونٹ کے تاثرات ہوتے ہیں، ہونٹ میں مطلب دانت نظر آ جاتے لیکن آواز نہیں ہوتی، تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مسکرانے سے نہیں کرنا چاہیے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال نماز فاسد نہیں ہوگا، ٹوٹے گا نہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے اس طرح ہنسنا کہ آواز نکلے اور آواز بھی اتنی ہو کہ بندہ خود سن لے، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر کھل کھلا کے ہنسنا، کہہ لگا کے ہنسنا زور زور سے کہ خود تو سنے اور ساتھ والا بھی جو دوسرے بندے بھی سن لے، تو اس کہہ سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا، تو لہٰذا ایسا شخص دوبارہ جائے گا، وضو بھی کرے گا اور اس کے بعد آ کر نماز دوبارہ سے سرینو دہرائے گا۔ اس کے بعد ہے امام سے آگے بڑھ جانا۔ اب جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو ضروری ہے کہ امام سے پیچھے کھڑا ہو، اگر امام سے آگے کھڑا ہو جائے گا تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ عام طور پہ وہاں پیش آتا ہے جیسے اگر جمعے کی نماز ہوتی ہے یا عید کی نماز ہوتی ہے، تو جس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں تو جگہ کم ہوتی ہے، کوئی چھت میں چلا جاتا ہے تو کوئی جو ہے وہ حسین میں یا اسی طریقے سے بس اوقات گلیوں پہ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، جہاں جو امام کی جگہ بن رہی ہوتی ہے اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر پوری صف امام اسی ترتیب ہو گئی کہ ایک بلڈنگ میں پڑھ رہے ہیں دوسری بلڈنگ میں، حالانکہ وہ بلڈنگ کی جو ہے نا وہ آگے بنی ہوئی ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ جتنی بھی صفیں ہیں پوری صف جا رہی ہے وہ امام سے آگے ہوگی تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو مقتدیوں کے لیے امام سے پیچھے ہونا ضروری ہے۔ تو یہ چیتا ضروری مسائل تھے جو عام طور پر درپیش ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ تفصیل کے ساتھ بڑی کتابوں میں اور بھی زیادہ مفسدات صلاۃ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ چیزیں ہیں جو انتہائی جو ہے تقریباً ہر نمازی کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔